حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی جان کیا ہے، 11ویں شریف کی جان کیا ہے؟ سرکار بغداد نے فرمایا، سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ آپ لوگ 11ویں کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے بولو بھائی؟ نہیں کرنے والے کا تو چھوڑو، کرنے والے آپ ہیں تو 11ویں کرتے کیوں ہیں؟ سرکار بغداد نے فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ جاتا دیکھا تو اعلان فرمایا کہ فقیر اور فقراء اور مساکین، یتیم و بیوہ اس دن آ جائیں۔ فقراء اور مساکین، فقراء اور مساکین، بار بار میں کوٹ کر رہا ہوں، یاد رکھنا، فقراء اور مساکین، بیوہ اور یتیم، اور جو نادر لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے سرکار بغداد نے فرمایا کہ وہ دربار میں آئیں اور جو اللہ نے مجھے میسر کیا ہے وہ لے کر کے دربار سے جائیں۔ سرکار بغداد نے فقیروں اور مسکینوں کے لیے وہ دن طے کیا۔ آپ فقراء اور مساکین کی حالت پر رحم کرتے ہوئے ان کے لیے انہوں نے دربار جاری کیا، لنگر جاری فرمایا۔ جو بے روزگار تھے ان کو روزی فراہم کی، جو ننگے تھے ان کو کپڑا پہنایا، جو بالکل مساکین تھے ان کے لیے ضرورت کے سامان فراہم کیا، جن کے بچے بیمار تھے ان کو دوائی کا اہتمام کرایا۔ سرکار بغداد نے فقراء اور مساکین کو بالخصوص آپ نے یہ دن متعین فرمایا۔ سبحان اللہ بولو نا۔ فقراء اور مساکین کے لیے، یتیم و بیواؤں کے لیے، نادر لوگوں کے لیے کیا کیا؟ سرکار بغداد نے یہ اہتمام کیا کہ لنگر آئیں، اس دن اچھے سے اچھا کھانا پکائیں، فقراء اور مساکین کھا کے جائیں۔ سو تو نہیں رہے نا آپ لوگ؟ سن رہے ہیں نا؟ ان کی 11ویں کیا تھی سرکار بغداد جن کے نام سے ہم لوگ کرتے ہیں نا؟ وہ ان سے پوچھیں کہ 11ویں کس کے لیے کیا ہے؟ 11ویں کا اہتمام جو کیا تھا، جو کپڑے بانٹے تھے سرکار بغداد نے، جو کھانا کھلایا سرکار بغداد نے، جو روٹیاں تقسیم کی سرکار بغداد نے، جو بریانیاں تقسیم کی سرکار بغداد نے، جو آپ نے گوشت کا اہتمام کیا سرکار بغداد نے، وہ کن کے لیے تھا؟ اپنے مریدین میں وہ مریدین جو، بولو بولو آپ پورے بولو، کون؟ وہ اپنے مریدین میں وہ لوگوں کے لیے تھا جو کیا تھے؟ فقراء تھے۔ بولو نا بھائی، بولنے میں شرم آتی ہے کیا؟ میں اب جان پیش کر رہا ہوں، 11ویں کی جان پیش کر رہا ہوں، جس سے 11ویں کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور 11ویں کا ثواب ملے گا۔ سرکار بغداد کا مقصد کیا تھا؟ بنانے والے نے کیوں بنایا 11ویں؟ اور چھٹی شریف کس لیے خواجہ نے کرائی؟ اور آپ اولیاء کرام کا جو اہتمام تھا، لنگروں کا جو اہتمام تھا، اولیاء کرام کا، جتنے بھی اولیاء کرام آئے نا سب کے یہاں لنگر، سب لنگر لگاتے تھے۔ کوئی ایسا ولی نہیں ہے جس نے لنگر نہیں لگایا ہو۔ لنگر لگایا کسے جاتا ہے؟ مسافر ہے، سن رہے ہیں؟ مسافر ہے اس کے لیے لنگر، غریب ہے اس کے لیے لنگر، فقیر ہے اس کے لیے لنگر، مسکین ہے اس کے لیے لنگر ہے۔ سرکار بغداد نے یہی اصل رکھا۔ 11ویں شریف اس لیے فرمائی، 11ویں شریف کی نیت نہیں بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے تقسیم کیا، اور اس کا ثواب سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جو میں نے تقسیم کیا ہے، جو میں نے کھلایا پلایا ہے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب احصال فرمایا کرتے تھے۔ سرکار بغداد کس کے نام پر کرتے تھے؟ بولو۔ ہمارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس کا ثواب پہنچا دیا کرتے تھے۔ یا اللہ، میں نے جو تقسیم کیا ہے، جو تو نے اس کا ثواب دیا ہے، اے اللہ میں نے جو کھلایا ہے، اس کا ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے، اے اللہ یہ ثواب، یہ کار خیر کا ثواب میں امام الانبیاء، میرے نانا جان امام الانبیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب احصال کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ یہ ہے سرکار بغداد نے کیا۔ تاریخ کیا کرتے تھے؟ تاریخ کو کیوں متعین کرتے تھے؟ وہ کون سی تاریخ تھی؟
11 تاریخ آپ نے شروع کیا ہے، اور آپ نے تعین 11ویں شریف کو کیا. آپ نے نہیں فرمایا تم بھی 11 کو کرو، نہیں، لیکن چاہنے والوں نے، ان کے مریدین نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے اس تاریخ کے بعد آپ کو منسوب کر دیا یہ 11ویں والا پیر. اور 11ویں والا پیر جو نام رکھا، اور تمہارے اور ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، یہ 11ویں والا پیر رکھا اس زمانے کے عبد القادر جیلانی کے زمانے کے اولیاء اقطاب نے ان کو نام دیا ہے. یہ ان کو نام 11ویں والا پیر جو دیا ہے اس زمانے کے علماء فضلاء نے نام دیا ہے، یہ ہم نے نہیں دیا ہے. ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے. اور یہ بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا ہے نام، یہ 11ویں شریف، یہ 11ویں والا پیر اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہے، یہ وارث پاک نے نہیں دیا ہے، یہ بابا توکل مستان نے نہیں دیا ہے، یہ کسی پیر نے نہیں، بلکہ اس زمانے کے آپ کے ہم عصر علماء نے، آپ کے ہم عصر کے معنی ان کے دور کے علماء فضلاء فقراء اس زمانے کے، انہوں نے ان کو کیا رکھا؟ یہ 11ویں والا پیر. نام سے منسوب ہو جاتا نہیں. محلے میں ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، ایک کاروبار کرتا آدمی، اس نام سے اس کو منسوب کر دیا. ایک اعلیٰ نام رکھتے معلوم ہے؟ بولو نا بھائی، نام رکھتے تھے نا. جیسے میں آپ کو اپنی گاؤں کی مثال پیش کرتا ہوں، تمل ناڈو وغیرہ میں جو آدمی جو کاروبار کرتا تھا نا باپ دادا کے زمانے میں، وہ خاندان کا نام ہی وہ لگ جاتا. ایک وہاں کے خاندان میں صرف وہ جو تٹے بناتے، معلوم، یہ جو مٹی وغیرہ کو اٹھانے کے لیے تٹے ہوتے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، بانڈلی جو بولتے ہیں نا، بانڈلی. اب وہ تھا وہاں پر بولتے تٹے. تو یہ خاندان ہی تھا ان کا، یہ باپ دادا سے چلاتا تھا، تو خاندان کا نام ہی رکھ دیا تٹا شکور. کیا نام؟ خاندان کا نام ہی تٹا شکور رکھ دیا ان لوگوں کا. یہ خاندان کا نام رکھ دیا جاتا ہے. کوئی کرتا تھا تو اسی نام سے اس کا خاندان کا نام ہو جاتا ہے. 11ویں تاریخ کو برابر سرکار بغداد، اور اپنی زندگی میں انہوں نے 11ویں شریف کے علاوہ یہ تاریخ کو جو متعین کے برابر ہر مہینے کرتے تھے، ہر مہینے جو مداومت کے ساتھ کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو لوگوں نے کیا نام دے دیا؟ اب اس میں اعتراض کئی کو 11ویں کا ایسا کبا کا سو یا حضور کے زمانہ کیا؟ اب اس میں جا کر حضور کے زمانہ قرآن میں تلاش کرتا کرتے ہیں. بے وقوف، کیا عقل کے اندھے لوگ ہوں گے یہ لوگ. عجیب ان کی منطق ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد 5ویں صدی میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں 11ویں تاریخ کو 11ویں والے پیر کو قرآن میں دیکھو کہتے ہیں. کیا 11ویں ہے کیا قرآن میں؟ 12ویں ہے کیا قرآن میں؟ 12ویں تو مل جائیں گی، 11ویں بھی مل جائیں گی، تلاش کرے تو مل جاتی. علماء اہل سنت کے پاس آ کے بیٹھ، سب تجھے بتا دیں گے. 11ویں بھی، 12ویں بھی، 6ٹھی بھی، 22ویں بھی، سب قرآن میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا نہیں ہے. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہر چیز کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم. اللہ نے فرمایا جو کچھ تر ہے، جو کچھ خشک ہے، ہر چیز کا بیان میں نے قرآن میں کر دیا ہے. اور کیا غوث پاک کا ذکر ہے کیا؟ رے بابا غوث پاک کا چھوڑ، تیرا ذکر قرآن میں ہے، تیرا ذکر قرآن میں ہے. با ایمان والے کا ذکر ہی کیا ہے کیا؟ ارے بھیڑ کا بھی ذکر ہے. میں لفظ بولا سخت دکھ رہا نہیں ہے، وہ لفظ بولا بول کر کے ایسا بولے تو دماغ میں چڑھتا سو. الفاظ اچھے سوار کے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، ذرا کھل کے بولیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کفار کا ہے، خالی کفار کا ذکر ہے کیا؟ مشرکین کا ذکر ہے. پھر مشرکین کیا؟ منافقین کا ذکر بھی اس میں ہے. سب فرقوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. انہیں 11ویں کا ذکر ہے کیا؟ 12ویں کا ذکر ہے کیا بول کے پوچھتے بیٹا ابھی. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. وہ ایک بولتا ہے کہ ان کا بہت بڑا مولوی ہے اور دوسرے ملک کا ہے، وہ اسے فتوے لیتے، فتویٰ آن لائن کے نام سے جو ہے فتوے ہیں، آپ لوگ اٹھا کے پڑھ لیں گے، سمجھتے نہیں آپ لوگ، اٹھا کے گوگل کو سب کچھ مان لیتے، پیر مان لیتے ہیں آپ. نہیں، آپ ہم لوگ تلاش کریں. ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ریسرچ کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے. سرجن ہیں، اس کے سرجن ہم لوگ ہیں، ہم کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی ملا اٹھا کے پڑھ لیا آپ نے،
ایک کسی نے ڈال دیا کہ کیا یہ 11ویں شریف منانا جائز ہے کیا حضور غوث پاک کے نام سے؟ وہ سوال کا جواب دے رہا ہے وہ کہ بالکل یہ حرام ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے عبد القادر جیلانی کے نام سے کر دیا جاتا ہے، یہ ان کے نام سے منسوب کرتے ہی یہ چیز حرام ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے نام سے ہو گیا۔ جانور کو اگر غوث پاک کے نام سے یہ 11ویں شریف کا بکرا بولے تو حرام ہو گیا ہے، بتاتے وہ۔ حضور غوث پاک کے نام سے اگر کوئی بریانی بنا کے کھلا دیا پوری بریانی حرام ہو گئی، وہ ان کے یہاں، بھائی ہمارے یہاں نہیں۔ حلال کیا چیز حلال ہی رہتے ہیں، حلال کو حلال، حرام کو حرام۔ حرام کب ہوتا؟ حلال جانور حرام کب ہو جاتا؟ جب ذبح کرتے وقت میں اللہ کے علاوہ، جیسے انہوں مثال دیتے جیسے قرآن مجید میں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ذبح کرتے وقت میں سن کے رکھو، بریانی بناتے وقت میں نہیں، چاول ڈالتے وقت نہیں، ذبح کرتے وقت میں، کوتمیر توڑتے وقت میں نہیں، ذبح کرتے وقت میں، دالچا پکاتے وقت میں نہیں، ذبح کرتے وقت میں وہاں جو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا جو ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ شے حرام ہو جاتی ہے جو ذکر ہے۔ تمام مفسرین اہل سنت والجماعت کے ہوں یا دوسرے بڑے بڑے مفسرین ہوں، ان کا بھی، ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر بت کا نام یا کسی غیر اللہ کا نام، جیسے کفار لوگ لات اور عزا کے جو بت تھے کاٹتے وقت لات اور عزا کے نام سے، لات ایک بت کا نام، عزا ایک بڑے بت کا نام ہے، وہ بتوں کے نام سے وہ ذبح کرتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ غیر اللہ کے نام سے جو چیز کاٹ دی جائے، ذبح کرتے وقت میں، چھری چلاتے وقت میں، گلا کٹتے وقت میں اگر کسی غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اچھا اتنے آدمی آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بتاؤ نا، تمہارے گھر میں 11ویں کو کاٹے ہوئے بکرے یا 12ویں کو کاٹے ہوئے بکرے میں کون تو بھی ایک جنا نام یہاں غوث پاک بول کے کاٹا کیا؟ ہاں بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے جان دیں۔ نہیں اگر کبھی سنے، نہیں بچپن میں سنے تھے حضرت ایسا، کبھی سنے آپ کسی نے ایسا کاٹا؟ کوئی جاہل بھی نہیں کاٹتا نا با، مسلمان تو نہیں کاٹتا، کافر کاٹ سکتا ہے، مسلمان جب بھی کاٹے گا انہیں لمبی دعا پڑھتا کہ نہیں کی، انہیں کیا پڑھتا نہیں پڑھتا وہ الگ چیز، اتنا تو بولتا بسم اللہ اللہ اکبر بولی کاٹ ڈالتا انہیں، بسم اللہ ہی قصہ ختم، قصہ ختم، کاٹ دیا، بسم اللہ بول کے کاٹا گیا، حلال۔ اب حرام ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، حرام ہونے کا سوال ہی نہیں، یہ حلال ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹ دیا۔ پھر اس کے بعد پکانے والا کون؟ 11ویں شریف کا کھانا کون جی بناتا؟ کشنا بناتا کو متبع بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ ہمارا، اور انہیں کون بھی، انہیں بھی نہیں کو پکاتا، 2 نمبر کا، ادھر کا مین کا، ادھر کی جماعت کو بنے، میں 11ویں کا میں ہاتھ لگاتا نہیں 11ویں کو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بریانی بنتیج نہیں، 11ویں ان کے ہاتھوں میں بنتیج نہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر لیا۔ اپنے اولیاء کے نام سے جو تبرک پکتا ہے وہ بھی سنی پکاتا، سو سنی کے ہاتھ کی کوتمیر، سنی کے ہاتھ کے ادرک لہسن، سنی کے ہاتھ کا سب پڑتا اس میں، پیسہ سنی کے ہاتھ کا، پورا سب کچھ پڑتا سنی کے ہاتھ کا، سمجھ گیا؟ پھر انہیں کیا بولتا؟ غیر اللہ کے نام سے جو پکا دیا گیا وہ حرام ہے۔ حرام کہاں سے ہو جاتا بھائی؟ حرام کیسے ہو جاتا؟ چاول حرام ہو جاتا، حرام ہو جاتا چاول، کیسے حرام ہو جائے گا؟ کوتمیر حرام ہے کیا؟ کافر کے پاس توڑ کو جاتے بھی حلال ہے۔ تمہیں جا کر صبح ہی اکثر لوگ دیکھنا ذرا، ان کے مینو ہمارے تو کھاتے چھوڑو، ہمارے کدھر کھاتے بھی سوچ سمجھ کو ہمیں کھا لیتی، لیکن ان کے مینہم جو لوگ 11ویں نہیں کھاتے نا، ان لوگ دیکھو واکنگ کر کو ذرا گھوم پھر کو گشتاں کے بعد سیدھا ہمارے ہوٹلاں تو کھلتے نہیں نا، صبح میں ناشتے میں کہاں کھلتی ہمارے ہوٹلاں؟ تو کہاں جاتی ہیں؟ وہاں جاتے ساگر آنکھ کو جاتی ہیں، اڑپی کو، ادھر کو، اڑ کے نام پورے آم کے پتے ہیں نا اس میں ڈبو کے، وہ پہلے وہ کرتا انہیں ذرا وہ کریا تو بھی کھا لیتے انہوں لوگ،
ہمیں حلال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورتیں پڑھ کے بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے پورا دیتے بھی یہ حرام ہے بھائی 11ویں شریف کا بول دیتے ہیں. کیا دشمنی رہیں گی, کیا ہے اللہ بھی حفاظت فرما. کیا بولتے ہیں اس کو, بولتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے. میں یہ ٹاپک پہ بحث ہی نہیں کرنے والا تھا, میں ادھر جانے کا خیال نہیں تھا میرے کو, لیکن کیا کروں آج اٹھا کے لاسٹ مومنٹ میں پڑھا تو یہ ان کے فتوے آ گئے سامنے. اب اس فتوے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا پڑا. تو یاد رکھیے 11ویں شریف کے تعلق سے اصل ہماری 11ویں شریف کی جو جان ہے اسی طرف بتا رہا ہوں. اچھا یہ تمام باتیں میں بتا دیا, اب 11ویں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ شرک بدعت سمجھ کر کے چھوڑیں گے کیا؟ میں اس پر انشاءاللہ وہ بھی ایک گفتگو کروں گا, لیکن آپ 11ویں کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں 11ویں کے تعلق سے بیان کر دو کہ ہم جو 11ویں کرتے ہیں ہماری نیت اور ان کی نیت کیا تھی, ہمارا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے. سرکار بغداد, سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی, میران میر, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, آپ فقیروں کو مسکینوں کو بلا کر کھلاتے تھے تاکہ یہ فقراء اور مساکین, یہ مسافر لوگ کھا کر کے چلے جائیں. بھوکوں کے کھانا کھلانے کے لیے, پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے کیا تھا. لیکن ہمارا جو 11ویں کا رسم ہے, یہ رسم میں کس کو بلاتے ہیں 11ویں میں؟ ہمارے یہاں 11ویں میں کون آتا؟ ہمارے 11ویں میں کون آتا؟ 11ویں کرنے والے سوچو بیٹھ کے. ہمیں 11ویں میں ہمارے رشتہ داروں کو بلاتے, مالدار لوگوں کو بلاتے, پیسے والے لوگوں کو ہی بلاتے. پورا سسٹم مالداروں کا ہی رہتا. اس میں فقراء مساکین کا کون جا کے بلائیں گے؟ کون بلائیں گے فقراء اور مساکین کو؟ 11ویں بنی ان کے واسطے, فقراء مساکین یتیم بیوہ نادر لوگوں کے لیے, مسافروں کے لیے 11ویں شریف, اور ہم نے اس کو کر دیا مالداروں کے لیے. کیا نہیں کرا تمہیں 11ویں کر تو 10 دیگاں چڑھا تو جی, میں 10 دیگاں چڑھا تم کسے کھلاتے ہیں؟ دیکھ دیگاں بھی پورے حیثیت منداں کو کھلاتے ہیں 11ویں کے. 11ویں شریف میں کسے بلاتے؟ ہاں بھائی آپ کھلائیں, مالدار لوگوں کھلانا ہے کھلائیں, آپ اپنے محبت کا کھلانا کھلائیے, لیکن جو اصل روح ہے نا 11ویں کی وہ ہے فقراء اور مساکین. 11ویں شریف کی نسبت سے جو آپ کرتے ہیں وہ 11ویں شریف صرف خالی کھانا کھلانے سے 11ویں نہیں بولتے. صرف کھانا کھلانے کا نام 11ویں نہیں. سن رہے ہیں 11ویں شریف والے؟ خالی کھانا کھلا دینا, خالی کھانا کھلاؤ, لنگر چڑھاؤ, اس کا نام ہی 11ویں نہیں. لنگر انہوں نے لگوایا تھا فقراء کے لیے, مساکین کے لیے. ہمیں کون کون کھاتی اس میں؟ جاکو اس میں کون کون مسکین ہے بتاؤ؟ یہ ایک وقت کا 2 بار کا کھانا ہے, شام کا کھانا کس کے پاس نہیں ہے تو ہاتھ اٹھاؤ نے. پورے مجمع میں ایک آدمی ہاتھ اٹھائے. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی مسکین ہے کیا؟ پھر کہاں کرنا ہوتا کھلانے کے لیے؟ تلاش کرو. جان چھڑانے کے لیے کسی بھی کھلا کو ختم کر دیں گے, نہ کر کے سوچتے جان چھڑا دیں گے. زکاة کا مسئلہ بھی وہی حال ہو گیا. 11ویں شریف ہمیں, اور وہ لوگ کھاتے سو کسے کھلاتے ہم لوگ جس کے پاس 4 ٹائم 3 ٹائم کا بھی نہیں, 5 ٹائم کا کھانا میسر ہے. ایک دن میں نے 5 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے, اسے کھانا کھلاتے, 11ویں شریف کا کھانا کھلاتے. تلاش, پہلے فقراء کو کھلاؤ, فقیروں کو کھلاؤ, مسکینوں کو کھلاؤ. اگر یہ نہیں ہے تو صرف اسی کا مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ 11ویں اور لنگر کے ذریعے سے ہی, اس کے نام سے حضور غوث پاک کے نام سے آپ ہے نا مساجد کی تعمیر کراؤ. حضور غوث پاک کے نام سے اگر مسکین نہیں مل رہے ہیں, بھائی مجھے اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ میرے پورے کے پورے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے, ہم مسکین ہیں, فقیر ہیں, اے اللہ کے فقیر ہیں بھائی, اللہ کے فقیر ہیں. یہ دنیا کے فقیر تو نہیں ہے نا. اللہ نے ہمیں سہولت فراہم کی ہے نہیں, اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی سہولت بولو نا بھائی دی ہے نا, اور ہم ہی لوگ جا کے کھاتے نا. کیا ہم کو کھلا کر فائدہ کیا؟ اس کا جس کا پیٹ مانگ رہا ہے, جس کے انتڑیاں سوکھ گئی ہیں, انہیں کھلاؤ. جو گوشت نہیں کھایا, مہینے نہیں کھایا, اسے گوشت کھلاؤ. اسے آپ لنگر کھلاؤ. جس کو جو بھوکا ہے, پیاسا ہے, جس کے بچے بلک رہے ہیں, جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, اسے کھلائیں گے تو اس کا ثواب سرکار بغداد کو بھیج سکتے ہیں. ہمیں تمہیں کھلا کر کیا ثواب ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ ملتا کھانا کھلانے کا ثواب تو ملتا. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟
کہ ایسے لوگوں کو بلا بلا کر کے عام دعوتاں کرتے تھے، عام دعوت عام دعوت، وہ پیسہ اکٹھا کرو، وہ پیسہ اکٹھا کرو، کھلانا ہے اس کے لیے ایک الگ مد ایک الگ رکھ دو، اس کے لیے فقراء کے لیے الگ رکھو۔ اگر یہ نہیں مل رہا کوئی زمانے میں مساجد کی تعمیر کراؤ، مدارس کی تعمیر کراؤ، یتیموں کو پڑھاؤ، مسکینوں کو پڑھاؤ، کھلاؤ بھی ان کو پڑھاؤ، خاندان وہ پال لے گا۔ وہ اگر کسی فقیر کو پڑھا دیں گے، کسی غریب گھرانے کو آپ پڑھا دیں گے، اور اس کو پڑھانے کے بعد اس کا ثواب سرکار بغداد کو بھیج دو، یہ طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا خیال رکھیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا کریں گے معلوم؟ وہ جو کرتے تھے نا وہ بھی نہیں کریں گے بعد میں، وہ ایک ڈر۔ اب کہاں سے کسی دیکھ لگ بیٹھیں گے، گھر کو چھوڑو جی، اور 10 آدمی کا کھانا کرا کر پکا کر خود کھا لے کر، وہ 100 آدمی کو 90 آدمی کو جو کھانے کا تھا وہ بھی ختم کر دیں گے۔ غریبوں کو مسکینوں کو کھلائیے، وہ ہے اصل روح، وہ ہے روح۔ غریبوں کو بلاؤ، غریبوں کو تلاش کر کے کھانا لے جا کے دو۔ سستا مال بھاری پنا ہمارے پاس ہو گیا ہے، ایسے کام کر کے جملہ ملا کر کے ختم کر کے کون بھی کھا لے کو جانتے، کون بھی کھا لے کر کیسے چلے جائیں گا؟ حقدار کو کھلاؤ، جس کا حق ہے اسے کھلاؤ نا بھائی۔ سرکار بغداد نے حقدار کو کھلایا ہے، نا حق کو نہیں کھلایا آپ نے۔ یہی اصل ہے 11ویں شریف کی جان۔ اگر یہ کام کریں گے سرکار بغداد آپ سے راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ فقیروں کو، مساکین کو، جس کے پاس کپڑے میسر نہیں ہیں، جس کے پاس چل کر جاتا ہے، اس کے پاس ایک سائیکل تک نہیں ہے، غریب کو، بیچارے کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ محلے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ایسا آدمی ہے، ہمارے محلے میں ایسا گھر ہے جو اتنا غریب گھرانہ ہے، تو اس کے لیے آپ ایسی سہولتیں فراہم کرو۔ ان کی بچیاں نہیں پڑھ پا رہی ہیں، حیا کے مارے کام کو بھی نہیں جا سکتی ہیں، تو ان کو جا کر کے ماہانہ کچھ رقم دے دیا کرو تاکہ اس کا گھر چلے یتیم۔ اور کچھ سید زادے ہوا کرتے ہیں، غریب ہیں سید زادے، اور ان کے پاس مانگنے کے لیے اب ان کی حیا قبولتی نہیں ہے، وہ گھر میں ایسے گھٹ رہے ہیں، تو ایسے گھروں کو تلاش کریں، ان کے گھروں کو لے جا کر کے پکا کے لے جائیں، چھوٹے کا بناؤ، بڑے کا بناؤ، جس کا بناؤ، لے جا کے سرکار بغداد کے نام سے کھلاؤ۔ اور اس کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، نانا کو، پھر اس کے بعد نواسوں کو۔ سب سے پہلے اس کا ثواب نانا جان کو۔ سرکار بغداد کے نانا کون؟ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ان کو ثواب پہنچا ان کے صدقے سے، تمام صحابہ کو، تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو، بالخصوص سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔